بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل اسلامک وظائف اینڈ اسلامک نالج 786۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ انہی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، تو آج ہم آپ کو کالے جادو کی نشانیاں اور علامات بتانے جا رہے ہیں، جس سے آپ خود پتا کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ پر ظاہر ہو چکی ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ خود جادو ختم کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو کس نے کیا ہے۔ ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف اینڈ اسلامک نالج 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو کالے جادو کے لیے منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین کالے جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور گلی سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی۔ اس سے آپ خود بھی یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی کسی بھی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ اگر کسی کو سستی یا کاہلی ہوگی تو وہ جادو سمجھ بیٹھے گا اس چیز کو بھی۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کیا ہے، اسی وجہ سے نہیں مل رہی، مطلب بندش کرائی گئی ہے جادو کے ذریعے۔ ان شارٹ میں ہم یہ بولیں گے ہر پریشانی، ہر بیماری وغیرہ کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، کتے، شیر، بچھو، چھپکلی، سانپ، قربانی کے جانور، بلی، گوشت دیکھنا، خنزیر، بیل دیکھنا، اونٹ دیکھنا، چیخنا، نیند میں رونا، ہنسنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراونی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، انسانی غلاظت دیکھنا، نیند میں ہونٹوں کا چبانا، مردے دیکھنا، قبریں دیکھنا، ویران کھنڈر جگہوں پہ خود کو دیکھنا،
सोते हुए देखना कि उसे कुछ चीज़ खिलाई जा रही है, जागने के बाद उस चीज़ को महसूस करना कि मैंने कुछ खाया है, जंगली जानवर देखना, ये सब काले जादू की इब्तिदाई अलामत हैं। जब ये जाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अब जो अलामत मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इंतहाई सख्त है और इन अलामत से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब ये अलामत ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका भी हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो अब हम आपको जल्दी से वो अलामत बता देते हैं और वो ये है। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना, रिश्तेदार, घर वालों और दोस्तों से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा होना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा हो जाना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस होना, सर, सीने, कंबर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसे कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स क्लियर हो, ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। नमाज, कुरान, अजान वगैरह से तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्याल आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नज़र आना, सख्त बदबू का महसूस होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, लोगों को देखते ही नफ़रत के जज्बात पैदा होना, किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए दिया जाता है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, मियाँ बीवी का आपस में नफरत होना, अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और अगर बीवी पर किया गया हो तो वो अपने शौहर से नफरत करने लगेगी। किसी किसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, फिर बाद में वैसे ही हो जाते हैं। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर कोई बोले से आ भी जाता है तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर मर जाता है और मरते वक्त उसका जिस्म सब्ज हो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाइयाँ, कई बार जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा की जाती है जो धीरे धीरे तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी बात बात पे लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करने लगते हैं और एतराज़ात की बुछाड़ कर देते हैं और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया। तो पानी सर से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करें या जो हम आपको इस वीडियो में अमल बताएंगे वो करें। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। इस बीमारी की कोई वजह, कोई सिरा नहीं पकड़ा जाता। कभी घुटनों में तकलीफ होती है तो कभी पेट में, कभी सर में होती है। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी पहुंच जाती है।
یہ بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور رپورٹس بھی ساری کلیئر ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری علامتیں آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ جادو آپ پر پرانا جادو ہے اور یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی مفتی، کسی پیر، کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو سب گھر والے صبح اٹھتے ہی پی لے، کچھ کھانے سے پہلے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جادو گھر میں ہے تو گھر کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے اور 1 مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ 1 ہی دن میں ہو جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے، اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہے، اس کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد یا قدیرو یا خبیرو اخبرنی یہ آپ 70 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں اور آخر میں پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن میں اللہ آپ کو خواب میں وہ بندہ دکھا دے گا۔ یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اگلی بار آپ اس بندے سے دور رہیں، اس بندے سے بچ کے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ نے اس بندے کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس عمل کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔